السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گزشتہ ہم نے یہ سنا کہ نماز یہ زکوٰۃ اور روزہ اور حج سے پہلے فرض ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ ہاتھ اونچا کرے۔ کعبہ شریف سے پہلے بیت المقدس کی طرف، جی۔ اب اس میں کئی سارے حکمتیں تھی۔ بیت المقدس کہاں پر آیا ہے؟ فلسطین، ملک شام۔ فلسطین جو ہے پیلسٹائن، وہاں پر جہاں ابھی مسجد اقصیٰ آپ سب نے سنا ہوگا، تو وہ اس کی طرف چہرہ کر کے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے ان کو حکم یہ تھا۔ اس میں کئی ساری حکمتیں بھی تھی۔ اب چونکہ حکم تھا اللہ کا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، قبلہ یہ ہے، تو نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہو جائے، کیونکہ وطن بھی تھا اور اسلام جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی، یعنی ان کا رینوویشن وغیرہ ہوا تھا۔ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ آپ کا دین ملت ابراہیمی ہے، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی یہ خواہش ہوا کرتی اور آپ کی یہ تمنا رہتی کہ کاش یہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ لیکن حکم تو بیت المقدس کا تھا، تو آپ وہیں کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور تمام مسلمان بھی اسی کی طرف، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ
یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو اگر وہ مسلمانوں کو دیکھیں، مدینہ شریف میں یہودی وغیرہ رہتے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف دیکھیں کہ مسلمان اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہی اور ہمارے قبلے کی طرف ہی چہرہ کر کے رخ کر کے یہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو ان کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہو اور ان کے دل میں ایک الفت پیدا ہو اور وہ اسلام کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکیں اور ان کے قریب آئیں کہ یہ تو ہماری طرح ہے، اور ان کی باتیں سنیں اور تھوڑا یہ معاملہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبی عطا فرمائی تھی، اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی اور یہ وصف عطا فرمایا کہ یہ 2 قبلوں کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو پہلے قبلہ یہ تھا۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہ بہت شرارتی قوم ہے۔ اب جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ تو ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے، لیکن اکثر نے یہ طرح طرح کی باتیں بنانے شروع کی۔ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ ہی نہیں معلوم، وہ تو ہمیں دیکھ کر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو اپنا کچھ قبلہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہم سے اختلاف کرتے ہیں، ہمارا ویرودھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہودی اور بنی اسرائیل یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، قرآن میں ہماری مذمت آ رہی ہے، اور قبلہ تو جو ہمارا ہی رکھا ہوا ہے، چہرہ تو وہیں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ طعنے بھی دیا کرتے اور اس طرح سے باتیں بھی بنایا کرتے۔ تو یہ بہت ساری وجہ تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی، آپ کی آرزو کیا تھی، آپ کی رضا کیا تھی؟ آپ کس بات سے راضی ہوتے تھے کہ کعبہ کو یہ قبلہ بنا دیا جائے؟ اس سے اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا عقیدہ حل ہو جائے گا کہ کیا جیسے وہابی دیوبندی کھلم کھلا کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی معاذ اللہ انہوں نے یہاں تک بکواس کی کہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو، یعنی کہ نبی ہو، رسول ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو رتبہ ہے وہ چوڑے چمار سے بھی زیادہ وہ ذلیل ہے۔ ہمارے یہاں چوڑے چمار موچی کو بولتے ہیں، جو جوتے وغیرہ سیتے ہیں اور بہت ان کا کام یہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ معاذ اللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ذلیل ہے، چورے چمار سے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسی بکواسات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نبی کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، قرآن تو یہی سکھا رہا ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ اگر رسول کی تعظیم کرنی ہے، نبی کی تعظیم کرنی ہے تو کیسی کرنی چاہیے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، اگر کرنی ہے تو کیسی کرنی چاہیے؟ تو بولے ایسی کرنی چاہیے جیسے گاؤں کے چودھری یا جماعت کے پرمکھ کی کرتے ہو، یا ایک بڑے بھائی کی جتنی تعظیم کرتے اتنی کرنی چاہیے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی۔ اب آپ جانتے ہو کہ بڑے بھائی کی تعظیم کیسی ہوتی ہے، اور بڑے بھائی سے باپ کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے، ماں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے عقیدے سکھاتے ہیں۔ یہ جو جماعت میں لے جاتے ہیں لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے نمازیں اور اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں، اور جو یہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، مل کے رہو، محبت کر کے رہو،
یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، نے ہم تو محبت دیتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، یہ وہ صلح کلیت کا درس دیتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے. یہ اجمیر بھی چلے جاتے ہیں مسلمان سنیوں بھولے بھالوں کو پھنسانے کے لیے، ان کو اپنے جھانسے میں لانے کے لیے. جیسے مچھلی کا شکار کرنا ہوتا ہے تو پہلے میٹھی میٹھی گولیاں دی جاتی ہیں، وہ جب کھاتی ہے تو پھنس جاتی ہے، پھر جال میں پھنس جاتی ہے. یہی حال یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں پبلک میں یہ کچھ اور بولتے ہیں، پھر کونے میں لے کر کچھ اور ہی پٹی پڑھا دیتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت اور سنیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو یہ پرائیویٹ میں بولتے ہیں یہی مجلس میں اور واعظ کی محفلوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. ان کا موقف، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، یہ جب 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اور 4000 کے مجمع میں بولتے ہیں تو فرق نہیں آتا، وہ وہی بات کرتے ہیں اور وہی درس دیتے ہیں جو ہر جگہ پہ سیم ہوا کرتا ہے. گھر میں بھی وہی عقیدہ ہوتا ہے جو بازار میں ہوتا ہے، اور مدرسے میں بھی وہی بات پڑھاتے ہیں جو لوگوں کے مجمع عام میں بیان کرتے ہیں. جبکہ یہ بد مذہب یوٹیوب پر ان کے جو شارٹس آتے ہیں، ان کے جو کلپس آتے ہیں، اس میں کچھ اور ہی باتیں کرتے ہیں کہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے سنی نوجوان کہتے ہیں کہ یہ بھی تو محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کتابیں میں کیا کیا چھاپ رہے ہیں اور اپنے وہ کونے میں لے کر کیا کیا سمجھا رہے ہیں وہ تو تم تک پہنچتا ہی نہیں. اور جب تک پہنچتا ہے اس سے پہلے تو آدمی وہابی بن گیا ہوتا ہے، پھر وہ پہنچتا ہے اور پھر وہ قبول نہیں کرتا حق کو الا ماشاء اللہ. تو اس بیان سے اور اس واقعے سے آپ کو یہ بھی خبر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کعبے کو، کعبۃ اللہ کو یہ قبلہ بنا دیا جائے. اب کیا ہوا اور کیسا یہ معاملہ ہوا؟ تو یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ بخاری شریف چونکہ ہم وہ درس دے رہے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث بھی جو برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجہ الى الكعبہ. حضرت صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہما یہ روایت فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16 یا 17 سال تک 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی. 16 او 17 شہرا، 16 مہینے یا 17 مہینے تک، 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک یہ کس کی طرف نماز پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف. اب حضور کی یہ دلی خواہش تھی کہ یہ کعبۃ اللہ شریف قبلہ ہو جائے اور ہمارا اور مسلمانوں کی ایک الگ یہ پہچان ہو جائے. اور یہ چونکہ میرے دادا اور میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے. اور اسی طرح سے یہودوں کا جو قبلہ ہے اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے ان سے مومنوں مسلمانوں کا قبلہ یہ الگ ہو جائے. یہ حدیث میں بھی یہی ارشاد ملتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے، اس بات کی آرزو رکھتے تھے ان یوجہ الی الکعبہ، کہ یہ آپ کو یہ کعبہ شریف کی طرف یہ رخ کیا جائے اور آپ کو یہ حکم دیا جائے. اور پھر شوق کا عالم یہاں تک پہنچا، یہاں تک بات پہنچی کہ آپ نماز میں یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ وحی کا نزول ہو جائے، کوئی وحی آ جائے، کوئی اللہ کا پیغام آ جائے. وحی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اب دیکھو کیسے کیسے وحی نازل ہوتی تھی. پھر مدینہ شریف تشریف لانے کے 16-17 مہینے کے بعد اور جو جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، اس سے 2 مہینے پہلے
آپ یوں سمجھیے کہ رجب کے مہینے میں، اور یہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھی بھی ہے کہ 15 رجب کو، تو یہ بہت سارے اقوال اس میں ہوتے ہیں، تو تقریباً یہی عرصے میں رجب شریف میں، کیونکہ مدینہ شریف جب آپ تشریف لائے تو کب آئے تھے آپ؟ کون سا دن تھا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو وہ 12 ربیع الاول اور سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ تو اب اس سے بھی آپ 16-17 مہینے نکالیں گے تو وہی رجب کے آس پاس آپ پہنچ جائیں گے، اور رمضان سے 2 مہینے پہلے، جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے کی یہ بات ہے، نماز ظہر یا نماز عصر پڑھا رہے تھے، پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! نبیوں کا سردار، رسولوں کا شہنشاہ، جس کے بارے میں امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور ذکر سب فیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو یہ وہ نبی اپنے مولا کا پیارا، اور کتنا پیارا ہے، وہ امامت فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام اور صحابیات، وہ مسجد شریف میں، اور ایک روایت کے مطابق مسجد بنی سلمہ میں یہ نماز ہو رہی ہے، ظہر کی نماز ہو رہی ہے یا تو عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور یہ بار بار حضور نماز میں یہ چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ تمنا کر رہے ہیں، ان کی دل کی یہ خواہش ہے کہ کوئی اللہ پیغام پہنچا دے، کوئی وحی نازل ہو جائے، کوئی ایسا حکم ہو جائے کہ جس میں مجھے کعبے کی طرف چہرہ کر کے کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وحی نازل فرمائی، آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ دوسرا پارہ آپ شروع کریں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، وہاں سے یہ وہی بات آ رہی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کا ترجمہ بھی میں انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو یہ اس کے بعد دوسری یا تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ منظر وہ بیان فرما رہا ہے، کیسی وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ فرما رہا ہے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ بار بار تقلب وجہک فی السماء، بار بار جو آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر رہے ہو، اور ہمارا پیغام اور ہماری وحی کے بارے میں انتظار کر رہے ہو، قد نرا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم محبوب کی ادا کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بار بار وہ ہماری شوق میں اور ہمارے حکم کے انتظار میں، اور اپنی آرزو اور اپنی تمنا اور اپنے دل کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس سلسلے میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اب وہ بات یاد رکھیں، نبی اور رسول کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کچھ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری طرح ہی ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے۔ تَرْضَاهَا، یہ بہت زبردست سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ ہی کے چاہنے سے سب ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے سب ہوتا ہے، لیکن یہ انداز دیکھیں کیا فرما رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے قبلتن، اس قبلے کی طرف،
کون سے قبلے کی طرف؟ ترضاہا، جو تم چاہتے ہو، جس میں تمہاری رضا ہے، جس سے تم راضی ہوں گے۔ امام عشق و محبت یہاں پہ مچل پڑے اور کہنے لگے جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد، اور پھر کہنے لگے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوہر دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور سورہ ضحیٰ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کیا فرماتا ہے سورہ ضحیٰ میں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے۔ سوف یعطیک، مستقبل کا صیغہ ہے، مضارع کا، سوف یعطیک، ہم تمہیں اتنا دیں گے۔ وَلَسَوْفَ یعطیک رَبُّکَ، تمہارا رب تمہیں ضرور اتنا عطا فرمائے گا، فترضیٰ، کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ اسی لیے یہاں سے علماء اہل سنت نے یہ بات بیان فرمائی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور استاد زمن نے ایک شعر میں فرمایا کہ مقبول ہیں ابرو کے اشاروں سے دعائیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ابرو کے اشارے ہی کافی ہیں۔ حضور کے ابرو کا اشارہ ہو جائے دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ مقبول ہیں ابرو کے اشاروں سے دعائیں، کیوں تیر کما دار نبوت کا خطا ہو۔ یہ کبھی بعد میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں محبت کا انداز تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی یہ عظمت و شان تو دیکھیں۔ بیت المقدس کی طرف قبلے کا حکم دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے رسول حکم کے کتنے پابند کہ خود کی خواہش تو یہ ہے کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں، کعبے کو قبلہ بنائیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیت المقدس تو آپ اسی کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں 16-17 مہینے تک۔ اور وہاں پہ اللہ کی طرف سے بھی دیکھیں، اللہ کی طرف سے بھی دیکھیں کہ وہاں پر حکم خود فرما رہا ہے، لیکن محبوب یہ چاہتا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ میں نے ایک شعر پڑھا، اگر کچھ غلطی ہو جائے دوبارہ میں یہ پڑھ لیتا ہوں۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ وہ جلدی میں شاید کچھ آگے پیچھے ہو گیا وہ تو میں نے اصلاح کر دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آیت مبارکہ سنتے ہیں، پھر سے وہ ترجمہ سنتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا، چہرہ اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری خواہش ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ابھی ظہر یا عصر کی جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے بیت المقدس کی طرف، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تمہیں ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اور پھر آگے نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ابھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ بیچ نماز میں، حالت نماز میں سینیریو دیکھیں کیا بات ہوگی۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیوگرافیکل اعتبار سے کہاں آیا ہے۔ مکہ شریف کس طرف ہے؟ کعبہ شریف اس طرف ہے۔ مدینہ شریف کہاں پر ہے؟ ہم ہندوستان سے پشچم کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ پشچم کی طرف کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ پچھم کی طرف، مغرب کی طرف۔ اور مدینہ شریف میں کعبہ کہاں اس طرف آتا ہے؟ مدینہ شریف ہے یہاں، اور کعبہ شریف آئے گا اس کے ساؤتھ میں، دکشن میں آئے گا۔ کہاں پر آئے گا؟ ہمارے یہاں سے تھوڑا سا یوں اس طرف چہرہ کرتے ہیں تو مدینہ شریف ہوتا ہے نا۔ مدینہ طیبہ سے یہ کعبہ شریف کس طرف ہوتا ہے؟ دکشن کی طرف،
جنوب میں، ساؤتھ میں، اور بیت المقدس کس طرف ہوتا ہے؟ ملک شام۔ اب دیکھو، یہاں پر ہے مکہ یعنی کہ کعبہ، مسجد حرام، یہاں سے اس طرف ہے مدینہ منورہ، اور یہاں سے اس طرف ہے مسجد یہ بیت المقدس۔ اب پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب نماز کس طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں؟ یوں۔ ارے بات سمجھ میں؟ اب امام آگے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، پیچھے سارے لوگ صحابہ کرام اور ان کے پیچھے یہ خواتین وغیرہ سارے لوگ، پوری جماعت کھڑی ہے، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس، اور نماز پڑھتے پڑھتے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 2 رکعت پڑھی جا چکی، اب 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے، آدھی نماز ہو چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور پھر آگے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم ابھی اسی وقت اپنے چہرے کو کعبہ شریف کی طرف پھیر دو۔ اب ہوا کیا؟ یہ حکم آ گیا، اب وہاں پر ہے، وہاں سے اب چہرہ اس طرف کرنا ہے۔ چالو نماز میں 2 رکعت ہو گئی، باقی کی 2 رکعت اب اس طرف چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب صرف چہرہ کرنے سے کام نہیں ہوگا نا، کیونکہ ایک تو ہے وہ نارتھ میں، ملک شام جو ہے وہ نارتھ ویسٹ میں آیا ہوا ہے، یعنی کہ اتر اور پچھم کی طرف اس طرح کراس میں آیا ہوا ہے، اور ایک دکشن میں آیا ہوا ہے۔ اب صرف چہرہ کریں گے اور سارے لوگ چہرہ کریں گے تو امام تو پیچھے ہو جائے گا، جو پیچھے مقتدی تھے صحابہ کرام وہ آگے ہو جائیں گے، امام پیچھے ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اسلامی نظریہ کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اب حکم یہ ہوا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو ابھی اسی وقت مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک وہاں سے ہٹایا۔ اب صرف ہٹانے سے اور پھیرنے سے تو کام ہونا نہیں تھا، کیونکہ امام تو آگے پھر رہنا ہے۔ آپ چل کر یہاں پر سب سے آگے آ گئے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ ناچالو نماز میں کہاں چل کے جا رہے ہیں، یہ یہاں سے یہاں کیوں آ گئے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی شک کرنے والا نہیں، کوئی کنفیوز ہونے والا نہیں۔ بس اللہ کا رسول یہ چل کر اس طرف چہرہ کر رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام یہاں سے ہٹ کر پیچھے آ گئے، یہاں 2 رکعت پڑھی، وہاں چہرہ کر کے پہلی 2 رکعت، تو انہوں نے وہاں پہ اس طرف سجدہ کیا، اور جب یہاں پر آ کر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پیچھے صفے باندھ کر یہ کھڑے ہو گئے، اور تمام کے تمام نے اس طرف سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہمیں یہی تو سکھایا ہے کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے حضور کرے، حضور حکم ارشاد فرمائے، وہی شریعت، وہی اسلام، وہی ایمان اور وہی عقیدہ۔ یہ تو 1200 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے نکل پڑے۔ صحابیوں سے تو سیکھو، ان کا عقیدہ اور نظریہ تو سیکھو۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت مبارکہ بھی سنیں، یہ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، اور پھر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم دنیا میں کہیں پر بھی ہو اپنے چہروں کو کعبہ شریف کی طرف کر دو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو اس بات کا ضرور علم ہے کہ اس طرح سے قبلہ پھرنا یہ اپنے رب کی طرف سے ضرور حق ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں اور آپ کے اوصاف میں، آپ کی صفتوں میں یہ بات مذکور تھی کہ آخر میں جو نبی تشریف لائیں گے وہ ذل قبلتین ہوں گے، صاحب قبلتین ہوں گے، دو قبلے والے نبی ہوں گے کہ دونوں قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور ان کی امت بھی کا یہ حال ہوگا ان کے صدقے میں کہ وہ دو قبلوں کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے والی امت ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ضرور حق بات ہے، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کی کہ یہ دو قبلے والے ہوں گے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو ان کو پکا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ وہی نبی ہیں، ایسا ہونا چاہیے نا۔ اس کی جگہ پر انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، پہلے ہی غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے۔ سفہا کا معنی ہوتا ہے بیوقوف۔ سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان پہلے جس قبلے کی طرف تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ اب انہوں نے اپنا قبلہ چینج کیوں کر دیا؟ پہلے بیت المقدس ملک شام کی طرف، اب مسجد حرام کی طرف، یہ ان کا قبلہ چینج کس نے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ جب شریعت کی بات آئے، شریعت کے مسائل کی بات آئے اور لوگ اس پر اعتراض کریں تو وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ جب کسی کو کوئی مسئلہ بیان کرو اور وہ سامنے دلیل دینے لگے، کیسا کیوں ہے؟ کبھی پردے کے بارے میں کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی داڑھی کے بارے میں کہے، کبھی نماز کے بارے میں کہے، کبھی کوئی اور اسلام کے جیسے سود کے بارے میں کہے، یا جو بھی اسلام کے دوسرے احکام ہیں، اگرچہ دنیا کا کتنا ہی بڑا ایجوکیشن والا ہو، جب شریعت کے مسئلے پر اور شریعت کے حکم کے خلاف وہ اپنی اٹکلیں دوڑانا چاہے، قرآن فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، وہ بیوقوف ہے، ان قریب بیوقوف کہیں گے کہ یہ جس قبلے کی طرف تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ اب جواب سنیں، جواب بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ارے اللہ ہی کا ہے پشچم اور پورب، مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ جس طرف چاہے۔ قبلہ کیسے بنتا ہے؟ مسجد اقصی یا بیت المقدس قبلہ کیوں تھا؟ وہ اسی لیے تو تھا کہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تو مکان اور زمان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس جگہ پہ ہے یا اس جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ساری چیزوں پر علماء نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ کچھ کہنے والے کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، تو یہ جسم سے، جسمانیت سے مکان جو بھی ثابت کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسی کوئی کچھ بھی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ تو بیٹھنا، اٹھنا، چرنا، رہنا یہ سارے تو مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ کا وہ کوئی ثابت کرے کہ اللہ بیٹھا یا عرش پر بیٹھا یا یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے یا اس جگہ پر ہے یا ہر جگہ پر ہے، تو یہ کفر ہے۔ اسی لیے یہ ایسا نہیں بولتے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہاں اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے پھر اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو شاید آپ کو تھوڑے ہارڈ پڑ جائیں گے۔ تو اسی لیے جب اللہ کو ہم کسی جگہ پر ثابت نہیں کر سکتے، اور جو کسی مکان میں کسی جگہ پر اللہ کو ثابت کرے
تو وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے مکان ثابت کیا، جگہ ثابت کی. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ تو وہ مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، یہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو پھر اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک قبلہ اور ایک جہت اور ایک ڈائریکشن مقرر کر دی گئی کہ آپ اس طرف چہرہ کر کے اپنی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں. تو بیت المقدس جب رکھتا ہے وہ تو وہ قبلہ ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ کعبہ ہو جائے تو وہ قبلہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ فرماتا ہے قل، آپ فرما دے للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پورو اور پچھم، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. آئے بات سمجھ میں. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ہم نے قبلے کو کیوں بدلا. وما جعلنا، میں تھوڑا کچھ جزئی بتا رہا ہوں آیتوں کے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے اس قبلے جو پہلا تھا اس پر آپ کو اسی لیے رکھا ہوا تھا تاکہ رسول بھی جان لیں اور مسلمان بھی جان لیں کہ کون من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اور کون اپنوں پیٹھ دکھا کر پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. تو یہی ہوا، جو کامل ایمان والے تھے، صحابہ کرام تھے، ان میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوا. رسول پاک چالو نماز میں یہاں سے گم کر اس طرف آ گئے تو سارے صحابہ کرام نے اسی طرح کیا. یہاں تک کہ ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا، یہ حکم ہوا، پھر جہاں جہاں سے صحابہ کرام گزرتے دوسری مسجدوں میں تو وہاں پر یہ کہتے جاتے تو وہ فوراً خبر ہو گئی. لیکن مسجد قباء، مدینہ شریف سے 3 میل کی دوری پر ہے مسجد قباء، وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر یہ خبر پہنچی دوسرے دن صبح فجر کی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بین الناس یصلون الصبح فی مسجد قباء اذ جاء جائن. فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں صبح یصلون الصبح، صبح فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اذ جاء جائن، تو ایک آنے والا آیا. اب وہ مسجد قباء میں کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ صحابی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے اور ان کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ قبلہ بدل گیا ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پہ اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کہا، فقال انزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها فتوجہوا الی الکعبہ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کل اور ایک روایت میں رات کو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ قبلے یہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا جائے تو تم سب کیا کرو، فاستقبلوها، اب ملک بیت المقدس نہیں کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو. تو ان تمام نے کوئی چون چرا نہیں کی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ پہلے تو یہاں تھا، اب یہاں تھا، یہاں تھا. بولے نہیں، جیسے ہی ان کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ نے آیت وحی نازل فرمائی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چہرے کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ یہاں پہ نماز پڑھی ہے، وہ تمام صحابہ کرام نے اس بات کو قبول فرما لیا اور فوراً اس سے اس طرف آ گئے، چہرے کو پھیر دیا. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین کہ جب رسول پاک کی بات آ جائے وہ پھر بھی آدمی اپنی عقل چلائے. اور لیکن منافقوں نے کیا کیا، جو بھی ہم نے آیت میں سنا، منافقوں کو نے چون چرا شروع کر دی. یہ تو پھر ایسے نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو پھر یہ تھا، نہ یوں تھا، نہ یوں تھا. آج بھی جب بھی شریعت کی بات ہو تو تم اپنے دل کو بھی دیکھو اور لوگوں کو بھی دیکھو. کیا تمہارے دل میں چون چرا نے یوں کیسے، نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ویسا ہونا چاہیے، ایسا آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو یہ پھر نفاق ہے. اور لوگوں کی تو کثرت ہے، بہت زیادہ کثرت ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں. آپ اس کو شریعت کی بات پیش کرو
آپ کہو قرآن جو ہے لغت قریش پہ نازل ہوا، مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، وہ انکار کر دے گا۔ آپ اس کو کہو نماز، جماعت اور دوسری جو بھی مسائل کی بات کرو، مکر جائے گا۔ اس کو آپ کہو داڑھی کے بارے میں تو اس کے پاس دلیلیں ہوں گی کہ نہیں چلتا ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ایسا ہے ویسا ہے۔ نماز فرض تو وہ بھی کچھ نہ کچھ نکال دے گا راستہ، زمانے کا ایسا ہے، نہ ہوئے نو چالے آؤ بدو نہ پہلانا نیم ہے۔ طلاق کے بارے میں دلیلیں دے گا، بہت کچھ۔ یہ سب نفاق کی علامات ہے کہ جب شریعت کی بات ہو، اللہ رسول کی بات ہو اور آدمی اپنی بات کرنے لگے تو یہ غلط بات ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک آخری واقعہ اگر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اجمیر میں ایک مولانا تھے، مولانا معین الدین۔ یہ مولانا معین الدین ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سیٹھ صاحب نے ان کو دعوت دی۔ سیٹھ صاحب نے دعوت دی، کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سیٹھ صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اس فلاں فلاں بات کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں یہ موقف ہے، یعنی یہ اس مسئلے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو وہ سیٹھ صاحب نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ موقف میرا یہ موقف ہے۔ مولانا کھڑے ہو گئے، بولے جس دسترخوان پر امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف بیان کیا جائے اور آدمی اپنا موقف بیان کرے، معین الدین اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ مزاج ہمارے میں ہونا چاہیے، کچھ جھلک ہونی چاہیے کہ جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کریں یا کبھی شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی بات کریں یا کم سے کم آخر میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کی بات کریں، ان کی تحقیقات پیش کریں، ان کے بتائے ہوئے فتاوے بیان کریں، ان کے دیے ہوئے موقف بیان کریں، ان کا سٹینڈ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی یا ان کا چلن اور مسلک کیا تھا، اگر وہ بیان کرے اور سامنے سے کوئی دوسری بات کرے کہ میرا تو یہ ماننا ہے، آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں پہ ہمارے یہاں اس کا کوئی کام نہیں یا اس کے وہاں ہمارا کوئی کام نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور طرح طرح کی بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، کرنے والی باتیں رہ جاتی ہیں، آدمی دوسری باتوں میں پڑ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ بلکہ یوں سمجھے اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ایسی عادت ہو کہ ہر کسی سے ملتا جلتا رہتا ہے، آخر میں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، سچا عشق رسول عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت و پیروی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔